پاکستانیوں مجھے پتہ ہے میں شکل سے کوئی کرکٹ ایکسپرٹ نہیں لگتا، لیکن کیا کریں، نواز شریف بھی تو شکل سے 22 کروڑ کا وزیر اعظم نہیں لگتا، لیکن چوتھی بار منت کر کے بنا رہے ہو نا اسے وزیر اعظم. تو یہ پاکستان ہے، یہاں سب چلتا ہے. اور جیسے کہ آپ نے تھمبنیل دیکھ لیا ہوگا، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے کہ پاکستان ٹیم چیز کیوں نہیں کر سکتی. ویسے تو کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے کہ جس میں جیت ہمیشہ ہی فینز انجوائے کرتے ہیں، لیکن چیز کر کے جو جیت ہوتی ہے نا اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی ایگزامپلس دے سکتا ہوں کہ میتھیو ویڈ نے ہمارے خلاف چیز کیا تھا سیمی فائنل میں، تو ہمیں تو بہت دکھ ہوا تھا، لیکن آسٹریلینز نے بہت انجوائے کیا تھا. انڈیا کے خلاف انڈیا میں 1 لاکھ تماشائی کے سامنے ٹریوس ہیڈ نے جو انڈیا کا جو حال کیا، انڈینز کے دل ٹوٹے، لیکن آسٹریلیا نے بہت انجوائے کیا. اس کے علاوہ افغانستان کے خلاف میکس ویل نے جس طرح کی اننگ کھیلی، جس طرح کوہلی نے ہمارے خلاف اننگ کھیلی اور ہمیں بہت سی ریسٹ لیس جو ہے وہ نائٹس دی تھی، ہمیں بہت تکلیف ہوئی تھی ہم پاکستانی فینس کو. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اور یہ مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ چیز کیا ہوا جو جیت ہوتی ہے نا، کہ اگلی ٹیم آپ پر حاوی ہے، آپ کو ڈومینیٹ کر رہی ہے اور ان کے منہ سے جیت نکالنا، اس جیت کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے. اس جیت کو سیلیبریٹ کرنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی کہ پاکستان ٹیم ہمیشہ سے ایک بری چیزنگ سائڈ رہی ہے. پاکستان ٹیم نے کبھی بھی کچھ اچھے چیزز نہیں کیے. یہ اب ریسنٹلی اگر ہم نے 2-3 بار یا 4 بار کو اچھے چیزز کیے ہیں، اگر ہم نے بغیر کسی وکٹ گوائے 150 چیز کیا تھا انڈیا کے خلاف، اگر ہم نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف اگر ہم نے 200 چیز کیا، اگر ہم نے انگلینڈ جیسی بڑی ٹیم کے خلاف کراچی میں 200 چیز کیا، تو صرف 2 لوگوں کی وجہ سے، بابر اور رضوان. اور ہماری چیزنگ اس لیے بھی کمزور ہے کہ ہم اس لیول کے بیٹرز پروڈیوس ہی نہیں کر رہے. ہمارا ڈومیسٹک سسٹم اس لیول کے اور انٹرنیشنل لیول کے بیٹرز پروڈیوس ہی نہیں کر رہا. اس کی میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ ابھی جتنے بھی ریسنٹلی ہم نے ڈیبیوز کروائے ہیں تو ہمارے بالرز نے بہت بہترین پرفارمنسز دی ہیں. جو بھی بالر ڈومیسٹک سے آتا ہے وہ بہترین پرفارمنس دیتا ہے، چاہے عباس افریدی کی آپ بات کر لیں، چاہے آپ ٹیسٹ میں عامر جمال اور خرم شہزاد کی بات کر لیں، میر حمزہ کی بات کر لیں. لیکن جب آپ بیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ نے جب کبھی بھی لے کر آئے ہیں نا آپ اپنے بیٹرز، تو انہوں نے اتنی اچھی پرفارمنسز نہیں دی. ہم ہمیشہ سیم ایوب کی بات کرتے ہیں تو ان کی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک اننگ بہتر کھیلی، پھر ان کے خلاف لوگ پلان کر لیتے ہیں، وہ اس طرح کی پرفارمنسز نہیں دے سکتے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا بیٹنگ ٹیلنٹ ہی وہ نہیں ہے. اگر پاکستان کے مقابلے میں اگر آپ انڈیا کا ینگ ٹیلنٹ دیکھیں، ان کا ڈومیسٹک سرکٹ میں جو بیٹرز آ رہے ہیں وہ دیکھیں، تو شمن گل آپ کے سامنے ہے، رنکو سنگھ آپ کے سامنے ہے، شیوم ڈوبے کی آپ کی پرفارمنسز آپ کے سامنے ہے. جسوال ہمارے سیم سے بہت زیادہ اچھا بیٹر ہمیں نظر آتا ہے. تو ان کا بیٹنگ ٹیلنٹ ہی الگ ہے، ہمارا بیٹنگ ٹیلنٹ اتنا نہیں ہے، حالانکہ ہمارے بالرز بہتر ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ہمارے مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے، یا کیا مسئلہ ہے ہمیں کہ ہم ہمیشہ سے جب ڈومینیٹنگ پوزیشن میں آتے ہیں، جب ہمارے ہاتھ میں میچ آتا ہے تو ہماری ٹھک ٹھک کر کے جو ہے وکٹس گرتی ہیں، ہم کولیپس کرتے ہیں اور اگلی ٹیم کی جھولی میں میچ ڈال دیتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بیٹرز کو، یا تو ان کے پاس پلان نہیں ہوتا، اگر پلان ہوتا ہے تو پھر جو ایکسیکیوٹ نہیں کر پاتے، اور جیسی پریشر آتا ہے اور جیسی آخر میں میچ آتا ہے تو وہاں پر ہم ایک کلب لیول کی طرح کی کرکٹ کھیلتے ہیں اور ہمیشہ جیتا ہوا میچ جو ہے وہ اگلی ٹیم کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بیٹرز کی وہ پروفیشنلزم ہی نہیں ہے ہمارے بیٹرز کے پاس.